بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ان نعمتوں کے خوب مزے اڑا رہے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست زیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈنگ ود زیب۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ارطغرل غازی سیزن 2 کی ایپیسوڈ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ شروع میں دیکھیں گے کہ ارطغرل اور حلیمہ سلطان گھوڑے بگا رہے ہوتے ہیں اور دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ دونوں آپس میں ریس لگاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان آگے نکل جاتی ہے اور ندی پار کر کے رک جاتی ہے اور دور سے ارطغرل غازی کو آتے ہوئے دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے۔ ارطغرل غازی قریب آ کر حلیمہ سلطان کو کہتے ہیں، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ کیا میں نے آپ کا دل دکھایا ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ حلیمہ سلطان کہتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے سخت الفاظ بھی مجھے پسند ہے۔ آپ میرے دل کے راجا ہو، آپ نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا اور کسی بات کی مجھے تکلیف نہیں دی اور نہ ہی کبھی میرا دل دکھایا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، تو پھر کیا بات ہے؟ حلیمہ سلطان کہتی ہے، میرے سردار سلمان شاہ کو گزرے 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ ہم تب سے مسلسل سفر میں ہیں۔ ایک ایک جگہ آ کر تو خانہ بدوش لوگ بھی تھک جاتے ہیں۔ بہار بہت جلد گزر جائے گی اور ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی گھوڑے سے اتر آتے ہیں اور حلیمہ کو بھی اتار لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی چشمے سے اپنا منہ دھوتے ہیں اور کہتے ہیں، بس کچھ دنوں کے سفر کے بعد ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ میرے ماموں کا پڑاؤ قریب ہی ہے، کچھ روز کی مسافت پر، اور وہ بہت محفوظ بھی ہے۔ اگر ہم نے یہ سردیاں خیریت اور عافیت سے گزار دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان مت ہو آپ، انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا نیا وطن حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہے، میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں۔ ارطغرل یہ سن کر کہتے ہیں، پھر کس لیے پریشان ہو آپ؟ حلیمہ کہتی ہے، ہم نے اپنے سردار سلمان شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے پوتوں کے نام گوہر، شہریار اور عثمان رکھیں گے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، نیک لڑکے اور لڑکیاں ہمارے گھر میں خوشیاں لائیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں۔ ارطغرل کہتے ہیں، تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ حلیمہ کہتی ہے، میں اپنے ہونے والے بچے گوہر کے لیے پریشان ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل غازی بہت خوش ہوتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، ہمارا بچہ ہوگا انشاءاللہ، میرا دل کہتا ہے کہ بیٹا ہی ہوگا۔ ارطغرل غازی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے زور زور سے چلاتے ہیں، اللہ اللہ، اے فلک اے زمین تو گواہ رہنا، میں باپ بننے والا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے، ابھی بہت وقت ہے، اپنے جذبات قابو میں رکھے۔ ارطغرل کہتے ہیں، میری جان میں کیسے جذبات قابو میں رکھوں؟ ہمارا سارا قبیلہ اس خوشخبری کا منتظر ہے، کاش میرے بابا زندہ ہوتے، وہ بہت خوش ہوتے۔ یہ سن کر حلیمہ اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جہاں بھی چلے جائیں، میرے بچوں کو روتے ہوئے یہ نہ پوچھنا پڑے کہ ان کا باپ کہاں ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اب تک میں زندہ ہوں اور میں تمہیں اور اپنے بچوں کو تمام تکلیفوں سے بچا کے رکھوں گا اگر اللہ نے چاہا۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اس کے فوراً بعد جنگل سے آواز آتی ہے اور دونوں اس طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد بہت سارے سپاہی گھوڑوں پر ان کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان کا سردار سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، تو تم یہاں ہو ترک؟ اور ایک سپاہی حلیمہ پر تیر چلاتا ہے جو حلیمہ کے بازو پر لگتا ہے۔ ان کا سردار
ارطغرل کو کہتا ہے اگر تم اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو، میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل حلیمہ کو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے نکلو اور میرے بھائی گلتارو کو خبر دو، وہ جلدی یہاں پہنچ جائیں گے، جلدی جاؤ۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے یہ عورت بھاگنے نہ پائے، پکڑو اسے۔ یہ دیکھ کر سپاہی ارطغرل غازی پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل غازی سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے کاٹتے بہت زیادہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، تو آخر وہ تھک جاتے ہیں اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور سپاہی اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان بھاگ رہی ہوتی ہے اور بہت سے سپاہی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان آخرکار اپنے گھوڑے تک پہنچ جاتی ہے اور اپنا تیر کمان نکال کر اپنے پیچھے آنے والے سپاہی کو مارتی ہے، وہ وہیں گر جاتا ہے اور دوسرے سپاہی حلیمہ کو زمین پر گرا کر اسے تلوار سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پاس کھڑا حلیمہ کا گھوڑا اس سپاہی کو ٹانگ مار دیتا ہے اور حلیمہ اس سپاہی کو مار دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر ایک اور سپاہی تلوار نکال کر حلیمہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے تو حلیمہ اپنا تیر مار کر اسے بھی جہنم واصل کر دیتی ہے اور اپنا گھوڑا لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے سپاہی ارطغرل کو باندھ کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا سردار کہتا ہے اسے قتل نہ کرنا، اسے نویان کے پاس لے کر جانا ہے زندہ۔ ارطغرل غازی سردار کے پاؤں میں چاقو مار دیتے ہیں، سردار ہنستا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے حلیمہ جب قبیلے پہنچتی ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ وہاں سب کچھ جل کر راکھ بنا ہوتا ہے اور لوگوں کو مار کر درختوں سے لٹکایا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ رونے لگتی ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں، بہت برا منظر ہوتا ہے دوستو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے ارطغرل کو سپاہیوں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے۔ سپاہیوں کا سردار کہتا ہے تو آخرکار ہم مل ہی گئے ارطغرل۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں جہنم میں جاؤ کتو۔ یہ سن کر سردار کہتا ہے تمہارا سارا قبیلہ میں نے ختم کر دیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی غصے سے کہتے ہیں مجھے بھی مار ڈال، نہیں تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سردار ہنستا ہے اور کہتا ہے نویان کو تو زندہ چاہیے ورنہ میں تجھے ابھی مار دیتا، تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم سب مر جائیں گے لیکن ایک ٹکڑا زمین کا بھی تم کتوں کو نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے حلیمہ واپس جنگل میں آتی ہے تو ہر طرف سپاہیوں کی لاشیں ہوتی ہیں۔ اسے ارطغرل غازی کا گھوڑا نظر آتا ہے، اسے کہتی ہے ارطغرل کہاں ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ گھڑ سوار ایک قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک خیمے سے سامان نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہاں تیمور آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ سپاہی کہتے ہیں سردار کا حکم ہے یہاں سے سامان ہٹانا ہے۔ تو تیمور کہتا ہے اس صندوق کو کھولو، اس میں سے رومال نکال کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور سرداری خیمے کی طرف جاتا ہے۔ اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ چھپ کر باتیں سنتا ہے، تو دیوار کے پاس کھڑا ہو کر اندر سے آنے والی آوازوں کو سنتا ہے اور غصے سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر سردار کہتا ہے تیمور تم میں تھوڑی سی بھی اخلاقیات نہیں بچی۔ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ میری ماں کو بھول جانا اور ان کا سامان ہٹا دینا کہاں کی اخلاقیات ہیں بابا؟ سردار غصے سے کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ تیمور کہتا ہے بابا جب تک میں زندہ ہوں آپ ان کی نشانیاں نہیں مٹا سکتے۔ یہ سن کر سردار کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو تم بھی یہ جان لو میں اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز خاموش کر دوں گا، چاہے وہ میرے بیٹے کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر عالیہ خاتون جو وہاں موجود ہوتی ہیں کہتی ہیں سردار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ سردار اجازت دیتا ہے تو کہتی ہے کہ اگر تیمور نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کا سامان یہاں سے ہٹایا جائے تو ہمیں اس کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری طرف تیمور کو بھی چاہیے کہ مجھے اپنی ماں جیسا ہی سمجھے۔ یہ سن کر تیمور وہاں سے جانے لگتا ہے تو سردار کہتا ہے میری بہن آئمہ خاتون اور ان کے قبیلے کی کوئی خبر ملی ہے کیا تمہیں؟ تیمور کہتا ہے وہ آج یا کل تک یہاں پہنچ جائیں گے۔
दूसरी तरफ आप देखें कि सिपाही अर्तुगरुल गाजी को बांध कर ले जा रहे होते हैं तो एक जगह अर्तुगरुल ज़मीन पर बैठ जाते हैं। यह देखकर सिपाही उन्हें कोड़े मारता है। हर कोड़ा खाने के बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं अल्लाह अकबर, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, और फिर उठकर चलने लगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तैमूर अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रोता है और कहता है माँ काश आपकी जगह मैं मर गया होता, और अपनी माँ का रुमाल सूंघता है और कहता है आपके बगैर घर मुझे कैद खाना लगता है माँ, आप हमारे कबीले के लिए खुशियों का बाइस थी, मरने से पहले आप मुझे ना देख सकीं, इन बातों ने मुझे तलख और कड़वा बना दिया है माँ, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मेरे लिए कुछ भी खुशी का बाइस नहीं, आप मेरे पास नहीं हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि खेमे के अंदर तैमूर की सौतेली माँ एक औरत से कहती है तो ये वो दवा है जिसका जिक्र तुमने किया था। वो औरत कहती है अगर आरिफ साहब को पता चल जाए कि मैंने ये दवा बनाई है तो वो मुझे मार डालेंगे। ये सुनकर तैमूर की सौतेली माँ कहती है इस दवाई की बदौलत सरदार खुशनौद की रातें बहुत रंगीन हो गई हैं, है ना। उसी वक्त आरिफ साहब खेमे में आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो औरत दवाई छुपा लेती है और तैमूर की माँ कहती है आरिफ साहब आपने बल्कीस को बहुत कुछ सिखा दिया है, ये भी आपकी तरह अपने काम में माहिर हो गई है। ये सुनकर आरिफ साहब कहते हैं आलिया खातून मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नेक नीयती से काम करेगी, काश मुझे पता होता आप यहाँ आएंगी तो मैं आपकी मदद करता। आलिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैं कबीले की एक खातून के लिए बल्कीस से मशवरा करने आई थी। आरिफ साहब कहते हैं मुझे उम्मीद है आपका मसला हल हो गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ज़ोर ज़ोर से ढोल बजता है। सब लोग आने वाले रास्ते की तरफ देखते हैं तो वहाँ कई कबीले के लोग आ रहे होते हैं। ढोल वाला चिल्लाता है कई कबीला आ गया। ये सुनकर सरदार भी आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। सिपाही उसे बताता है कई कबीला आ गया है। कई कबीले वाले लोग बहुत बुरी हालत में होते हैं। ये देखकर आरिफ साहब कहते हैं अल्लाह खैर करे। ये सुनकर आलिया कहती है इनके लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त करें, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप जाएं और ज़ख्मियों की मदद करें। इसके साथ ही आइमा खातून कबीले में दाखिल होती हैं। आलिया खातून कहती है हाय आइमा खातून। इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये एपिसोड? अगर आप मज़ीद एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और कई कबीले के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो मिलते हैं अर्तुगरुल गाजी की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।